فاروقی صاحب بسم اللہ کریں. میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی کال میرا ہاتھ لگا تھا, آپ کی کال کٹ گئی تھی, تو میری بڑی معذرت قبول کریں. جی صاحب, میں سب سے پہلے آپ کے درخواست ایک پیش کرنا چاہتا ہوں جی کہ میں اپنے دوست بھائی احباب ماں باپ پہ کمپرومائز کر سکتا ہوں, ان کے خلاف بات سن سکتا ہوں, لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے خلاف بات نہیں سن سکتا. تو میں نے آپ کے بہت سارے پروگرام دیکھے ہیں, مجھے انتہائی افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ دیکھیں جنہوں نے اپنے اتنے جلیل القدر صحابہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہو, ان کے پیچھے نماز پڑھی ہو اور ان کی پوری جو زندگی خلافت کی ہے اس میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہو, ایک انچ کیا ایک مائکرو میٹر بھی پیچھے نہ ہوئے ہوں, آپ ان کو عمر, ابو بکر, عثمان, چلیں آپ ابو بکر صاحب کہہ لیں, عمر صاحب کہہ لیں, عثمان صاحب کہہ لیں, لیکن اس حد تک تو نہ جائیں نا. صاحب کہہ دیں, چلے صاحب کہتے ہیں اور مزید بولیں, ابو بکر صاحب, عمر صاحب. یہ آپ ادب و اداب اور تعظیم و تکریم کا دامن نہ چھوڑیں پلیز. اوکے مزید بولیں. اچھا, دوسرا یہ میں نے آپ سے یہ عرض کرنی تھی سر کہ نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب مدینے سے باہر گئے تو خلیفہ جو ہے حضرت علی علیہ السلام کو بنا کر گئے تھے, اعتماد تھا ان پہ, یقین پڑھ کے تھا. سنائیں, پڑھ کے سنائیں, وہ کہاں لکھا ہے؟ میں سینڈ کر دیتا ہوں, یہ میری طرف ادھار سینڈ نہ کریں, ابھی پڑھ کے سنائیں. نہیں سینڈ نہ, بعد میں سینڈ نہ کریں, ابھی پڑھ کے سنائیں تاکہ ہم بھی سن لیں. ہماری کتاب تو نہیں, آپ کی ہے نا, اور پڑھ کے سنائیں نا. اگر نہج البلاغہ میں ایسی بات, دیکھیں ہم اس بات کو نہیں مانتے, ہم اس بات کو نہیں مانتے. آپ نے خود نہج البلاغہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ نے خود نہج البلاغہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا. اوکے, اس کو آپ پڑھ لیں اس کو. اچھا, دوسرا آ جائیں. مروان جو تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں, داماد تھا اور چچا زاد بھائی تھا, اس کا ماموں نہیں تھے اس کے. چلے میں غلطی پہ ہوں, اس کو باہر نکال دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسے ہی نا؟ نہیں, وہ مروان کے والد کو, الحکم ابن ابی العاص کو, وہ مروان اور مروان کے والد کو نکالا تھا, وہ چچاتے ماموں نہیں تھے. جی, الحکم ابن ابی العاص کے بعد. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر ان کو واپس مدینے میں بلا لو, تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے اور انہوں نے خود نکالا, میں لہٰذا ان کی بات کو نہیں ٹال سکتا, میں ان کو واپس نہیں بلاؤں گا. چاہتے اقتدار تھا, خلافت تھی, سب کچھ تھا, وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات مان کے ان کو بلا سکتے تھے. تائید کی بات کر رہا ہوں نا آپ کی. تو عرض یہ ہے کہ یہ انہوں نے کوئی, دیکھیں وہ اس کا رشتہ دار تھوڑی تھا. عمر صاحب کا اور ابو بکر صاحب کا اس میں کوئی منفعت نہیں تھا. دیکھیں کہ حکم کو طائف میں وہ جلا وطن کر دیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو واپس بلا دیں. تو ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نئے بھی دنیا سے گئے تھے, تو یہ عثمان صاحب آ کے اس کی سفارش کر رہے ہیں. وہ شخص الحکم ابن ابی العاص جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا تھا, اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑاتا تھا, مذاق اڑاتا تھا اور نقل اتارتا تھا. ایک دن وہ نقل اڑاتے اپنا منہ پیچھے آتے تھے نا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ ٹیڑھا کر کے نقل اتار رہا تھا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس کی طرف دیکھا, تو اسی حالت میں دیکھا, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی طرح رہے, یہ ان کے اعجاز میں سے. پر حکم کا منہ ہمیشہ ٹیڑھا رہا, وہ چپکلی کی طرح, کیونکہ وہ چپکلی کا پیغمبر بے احترامی کی وجہ سے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے نکال دیا, جلا وطن کر دیا طائف. تو ابو بکر صاحب کی خلافت میں عثمان صاحب آئے اور کہا کہ یہ میرے چچا ہیں, اس کو واپس کیا جائے. تو انہوں نے ان کی سفارش نہیں مانی. پھر عمر صاحب کی خلافت میں پھر انہوں نے سفارش کی کہ میرے چچا کو واپس بلایا جائے, تو انہوں نے اس کی سفارش نہیں مانی. اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا احسان کیا ہے, یہ کوئی احسان نہیں تھا, کیونکہ اس میں کوئی سیاسی منفعت نہیں تھی. ابو بکر اور عمر صاحبان کی اس میں کوئی سیاسی منفعت, دنیائی منفعت نہیں ہے, کیونکہ الحکم سے ان کے کوئی رشتہ داری ہی نہیں ہے. رشتہ داری کس کی ہے؟ عثمان صاحب کی ہے. تو عثمان صاحب جب خلیفہ بنے تو پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ الحکم ابن ابی العاص کو واپس مدینہ لائیں. ان کے بیٹے کو انہوں نے اپنا وزیر اعظم بنایا اور کمانڈر ان چیف بنایا, اور بیت المال کا چیف بنایا. پورا اپنی خلافت انہی کے ہاتھ میں دی ہے. تو یہ انہوں نے کوئی تو ان کا یہ کوئی احسان نہیں ہے, کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہے. اس کا دیکھیں, اس کا کھل کر اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتا تو یہ اس کی منفعت میں ہے, اور اس کو اگر واپس لے کے آتا اس میں اس کی کیا فائدہ ہے, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو ایسا اگر اس نے بات نہیں مانی ہے, صرف
عثمان صاحب کی سفارش نہیں مانی تو اس کے کوئی تقوی ایمان پہ دلالت نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند چیز تھی نہیں. اس کے بعد اگر اس کا فائدہ ہوتا تو آپ کہتے نا اس میں اس کا فائدہ ہی نہیں تھا اس کو لانے کا. عثمان صاحب کے فائدے میں تھا، کیونکہ وہ عثمان صاحب کے چچا تھے، سکا چچا. عفان جو ہے نا، عثمان کہتے ہیں عثمان ابن عفان. عفان جو ہے حکم کا سکا بھائی، ہم ایک ماں ایک باپ سے ہیں، تو اسی لیے اس کو یہ تلے ہوئے تھے کہ ان کو واپس بلایا جائے. جی چلیں آگے چلتے ہیں سر. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں بلایا نا، وہ تو انہوں نے تو ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دی نا. چلیں آگے چلتے ہیں. عثمان صاحب نے تو بلایا نا، عثمان صاحب نے تو بلایا، واپس لایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا نا. اور دیکھو میں آپ کو ایک حدیث، صحیح حدیث دکھا، ایک منٹ میں ایک صحیح حدیث دکھا دیتا ہوں آپ کو. صحیح حدیث میں آپ کو کتاب لے کے آؤں، ایک منٹ تو انتظار کریں. دیکھیں آپ نے ابھی ادھر آئے ہیں بولیں کہ یہ خلفاء اتنے اچھے تھے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی ہے، نماز ان کی قضا نہیں ہوئی. ہاں ابھی میں آپ کو ایک روایت دکھا دیتا ہوں. یہ روایت بہت ساری کتابوں میں ہے. محترم ناظرین، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جلد نمبر 4، چھاپ دارالکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2002 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 528 میں. یہ ہے صفحہ نمبر 528، حدیث نمبر 8443 8483. اچھا، حدیث صحیح علی شرط شیخین، حدیث نمبر 8483 صحیح علی شرط شیخین. یہ بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح ہے. اچھا، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعن ابا مروان ومروان فی صلبہ فمروان قصص من لعنت اللہ عز وجل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کے والد کو یعنی حکم کو اور مروان کو لعنت کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کے والد کو اور مروان کو لعنت کیا اس زمانے میں کہ مروان اس کے پشت میں تھا. میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں، اجازت دیں، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا ٹائم لے رہا ہوں میرے بھائی. فتح الباری میں کتاب ہے، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، جز نمبر 14، چھاپ دارالفکر. اچھا، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 395 میں. حافظ ابن حجر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ حافظ ابن حجر صفحہ نمبر 395 میں یہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي لَعْنِ الْحَكَمْ وَالِدِ مروان. احادیث، ایک حدیث نہیں، کئی احادیث مروان کے والد جو حکم ہیں ان کی لعنت میں وارد ہوئی ہیں. وما ولد، اور پورے حکم کے نسل پہ آل مروان پہ لعنت وارد ہوئی ہیں. اخرجہ الطبرانی وغیرہ، طبرانی اور غیر طبرانی نے نقل کیا ہے. فیہ مقال وبعضها جید، اس میں بعض اس کے حدیث صحیح نہیں ہے لیکن بعض اس میں صحیح بھی ہیں، بعض اس میں صحیح بھی ہیں. تو یہ اس کے واضح الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کو اور مروان کے والد کو لعنت فرمایا. اوکے، اب بولیں بھائی صاحب. ہاں بس یہ میں نہیں، اس پہ اب یہ ایڈمٹ کریں نا، اس سے ڈینائی نہ کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں بلوایا تھا مروان کو. بس یہ بات آپ کہہ دیں. عثمان صاحب، ہم کبھی نہیں کہتے کہ یہ عمر صاحب کے متعین میں سے ہے کہ انہوں نے حکم کو واپس بلایا. ہم کہتے ہیں یہ عثمان کے متعین میں سے ہے. عثمان صاحب نے، بات سنیں، عثمان صاحب بھی عمر صاحب کی طرح آپ کے نزدیک محترم ہے نا. ابو بکر صاحب کی خلافت میں اور عمر صاحب کی خلافت میں ان کی سفارش کی، ان لوگوں نے سفارش نہیں مانی لیکن اپنی خلافت میں ان کو بلایا بھی ہے. وہی شخص جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور اس کی نسل کو لعنت کی، واپس بلایا، اس کو عزت دیا ہے، اس کے بیٹے کو اپنا وزیر اعظم بنایا. ٹھیک ہے نا، آپ مجھے بتائیں. اچھا آگے آتے ہیں. اچھا سر بتائیں نا، ٹھیک ہے نا. پھر ہمیں حق ہے کہ کہہ دیں کہ ان لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات نہیں، ہم کبھی نہیں کہتے کہ یہ حکم کا جو معاملہ یہ ابو بکر اور عمر صاحبان کی متعین میں سے، ہم کہتے ہیں یہ عثمان صاحب کی متعین میں سے ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مزید صرف ایک بات آپ سے عرض کرنی تھی میں نے. جی سر بسم اللہ. وہ ایسے کہ سر جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ مسلمان ہونے اور ان کے تقوی پرہیزگاری کے لیے ہمیں آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے سر. وہ ہمیں یقین ہے کہ وہ تقوی والے پرہیزگار اور وہ قرآن نے ان کے متعلق، قرآن اور بخاری میں ان کے متعلق جو ہے اس پہ آپ پہ ایمان لانا ضروری ہے. میں کوئی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن قرآن کی تصدیق اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ خود کافر بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا. میں نے قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا اسلام کیسا ہے. تھینک یو سر.
اس پہ سب کا ایمان لانا اس پہ ضروری ہے. آپ کے ادھر عالم آئے ہیں, کسی نے جواب نہیں دے سکا. اچھا ہمارے پاس ایک کالر ہے بھائی, وہ ہے جیوا. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف